ملیحہ کو جو بھی دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہتا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے سب ناز نہرے اٹھاتے تھے۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اس کی ماں کہتی تھی کہ میں اس کی شادی کسی شہزادی سے کروں گی۔ ملیحہ کی سہیلی یا اس کی ہم عمر تھی اور اس سے جلتی بھی تھی۔ ملیحہ دل کی صاف لڑکی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ ملیحہ کی ماں نے کہا کہ شکورہ خالہ آئی ہے، دوپٹہ اوڑھ کر آنا۔ شکورہ خالہ کے ساتھ ایک عورت اور ایک لڑکی بھی آئی ہے۔ میں امی کے پاس جا کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اور لڑکی ملیحہ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے ملیحہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ ملیحہ کو دیکھنے کے لیے یہ چوتھی فیملی آئی تھی۔ ملیحہ کی ماں چاہتی تھی کہ جلد ہی ملیحہ کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شکورہ خالہ نے کہا کہ بہت اچھی فیملی ہے اور لڑکا بھی بہت اچھی نوکری کر رہا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہوئے ملیحہ کو پسند کر گئے۔ وہ بس لڑکے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ لڑکے کا نام رفاقت تھا اور اس نے ملیحہ کی تصویر کو دیکھ کر قبول کر لیا۔ رفاقت بہت خوش تھا کیونکہ ملیحہ کے گھر والوں نے بہت سارا جہیز دیا۔ ملیحہ کے محلے والے بارات دیکھ کر کہتے رہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہزادہ ملیحہ کو لینے آیا ہو۔ جب ملیحہ دلہن بنی تو قیامت ڈال رہی تھی۔ جب ملیحہ رخصت ہوئی تو گھر سونا ہو گیا۔ سرخ رنگ کے فراق میں ملیحہ پری لگ رہی تھی۔ ملیحہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لڑکیاں اتنا میک اپ کیوں کرتی ہے اور اتنا زیور کیوں پہنتی ہے۔ ملیحہ اسی وقت واش روم میں گئی اور اپنا منہ دھو کر آ گئی۔ ملیحہ نے اپنا سارا زیور اتار کر ڈبے میں پیک کر دیا۔ رفاقت بہت غصے سے ملیحہ کے ساتھ بات کرنے لگا۔ رفاقت اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور ملیحہ بھی سو گئی۔ رفاقت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ میری دلہن ہے اور آج شادی کی پہلی رات ہے۔ صبح جب رفاقت اٹھا تو صحن میں جا کر اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ ساس اور سسر کہنے لگے کہ بہو خوبصورت ہے لیکن نہرے والی۔ تھوڑی دیر بعد رفاقت نے آواز دی کہ اندر آؤ، مجھے کوئی بات کرنی ہے۔ رفاقت نے کہا کہ تم اتنا زیادہ میک اپ نہیں کیا کرو اور تم پرفیوم بھی نہیں لگایا کرو۔ ملیحہ نے سوچ لیا کہ اس شہزادے کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دن ملیحہ کی ماں اس کو لینے آ گئی مگر رفاقت ملیحہ کو کہنے لگا کہ اتنے عرصے اپنی ماں کے گھر میں ہی رہی ہو، کبھی دل نہیں بھرا۔ رفاقت جب بھی اپنے آفس جاتا تو کہتا کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے دوست بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں باہر کسی غیر مرد کے ساتھ بات بھی کروں۔ رفاقت کا سلوک پہلے دن سے ہی اچھا نہیں تھا، لیکن ملیحہ نے اپنی ماں کو کبھی بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ واقعی رفاقت کوئی شہزادہ ہے، اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو اپنی قسمت پہ روتی۔ کچھ دن بعد میرا بھائی مجھے چھوڑنے میرے سسرال چلا گیا۔ رفاقت نے میرے بھائی کو بھی بہت سی باتیں سنائی اور کہنے لگے کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن سوتی رہتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی، اور میری ماں بوڑھی ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، اسے بس سوتی رہتی ہے۔ رفاقت نے کچھ دن بعد مجھے طلاق دے دی اور طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور مجھے اپنے ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ پر باتیں کرنے لگے کہ اتنا غرور کرتی تھی تم اپنے حسن پر، لیکن اتنے حسین ہونے کا کیا فائدہ کہ تم کو اپنے شوہر نے بھی طلاق دے کر اپنے گھر بھیج دیا۔ طلاق کا داغ بہت برا تھا، مجھے طرح طرح کی باتیں سننی پڑی۔ 2 سال ہو گئے میرے طلاق کو۔ اتنے میں ایک رشتہ آیا، ایک اسکول ٹیچر کا، لیکن وہ ایک پاؤں سے معذور تھا اور چلنے میں تھوڑی سی دشواری تھی۔ خاندان بہت شریف تھا اور لڑکا بھی بہت سیدھا سادہ تھا۔ اس کی تعریف ہر کسی نے سنی تھی کہ فلاں استاد بہت شریف اور شریف گھرانے سے ہے۔ میرے بھائی اور ماں نے تو پہلے انکار کر لیا، لیکن پھر میں نے اسے کہا کہ شہزادے کے ساتھ تو آپ نے میری شادی کی تھی، اس کا رزلٹ مجھے ملا، لیکن میں نے یہ رشتہ قبول کرنا ہے۔ جیسے ہی شادی ہوئی اور شادی کی رات میرا شوہر کمرے آیا، سب سے پہلے مجھے سلام کیا، حال احوال پوچھنے کے بعد کہنے لگا کہ تم نے نفل نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے ابھی پڑھی۔ دل کو تھوڑا سکون ملا کہ رفاقت اس وقت کیا کر چکا تھا وہ تو میں بتا چکی ہوں۔ میرے اس شوہر کا نام عمران تھا۔ عمران نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گھونگھٹ اٹھا سکتا ہوں؟ میں نے صرف جی ہاں کہا۔ اس نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھائی تو ماشاءاللہ کہنے لگا کہ تم کتنی حسین ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاک رشتے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔
میں نے اس کے ساتھ ہی آمین کہا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے بٹوا نکال کر 5000 کا نوٹ نکال کر مجھے دے دیا اور کہنے لگا یہ لے، یہ منہ دکھائی ہے۔ ساتھ میں مجھے گولڈ رنگ بھی پہنا دیا۔ مجھے بہت سکون ملا اور میں بہت خوش ہوئی اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ رفاقت اتنی دولت اور شان و شہرت پر کتنا غرور کرتا تھا اور عمران کتنا مخلص انسان ہے۔ رات گزر گئی اور صبح وہ اسکول گیا اور میں کمرہ صاف کر رہی تھی کہ اتنے میں میری ساس اور نند آ گئی۔ وہ دونوں بھی بہت خوش تھے۔ جب اس نے عمران کو خوش دیکھا، ساس اور نند میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد میری امی آئی چائے لے کے۔ امی نے گھر کا ماحول دیکھ کر میری طرف دیکھ کر ہنسی۔ چائے پینے کے بعد میری ساس اور نند کمرے سے باہر چلی گئی اور کہنے لگے آپ دونوں باتیں کریں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ امی نے کہا مجھے سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ کیا عمران کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ سچ بتانا بیٹی۔ میں نے ہنس کر کہا جی امی، عمران بہت اچھا اور تمیزدار انسان ہے اور گھر کا ماحول تو آپ نے خود دیکھ لیا۔ الحمدللہ آج ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے اور ایک بیٹا بھی ہے۔ ہم لوگ بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔